یہ جو 3 مراحل بیان کیے گئے ہیں کہ ایک موت سے پہلے ہے، ایک وفات کے بعد ہے، اور درمیان والا جو ہے اسے برزخ کہا گیا ہے، اس برزخ کی زندگی سے کیا مراد ہے؟ اور جو قرآن مجید میں یہ آیا ہے کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس برزخ کا جو ہے یہاں کیا اطلاق ہوتا ہے اور ان کی کیا معنی ہے؟ ذرا وضاحت فرما دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اصل میں قرآن کریم کی جو آیت آپ نے پڑھی سورہ رحمان کی، تو مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس سے مراد تو دنیا کے مختلف خطوں میں پانی کی جو 2 مختلف صورتیں ہیں کہ ایک جگہ پانی جو ہے نا اس کا رنگ الگ، دوسری جگہ رنگ الگ، یا ایک جگہ میٹھا ہے دوسری جگہ کھارا پانی ہے، اور یہ دونوں آپس میں ملتے بھی نہیں ہیں۔ اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ جو اللہ رب العالمین ہمیں دکھاتے ہیں کہ عموماً پانی جو ہے نا تحلیل ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے، لیکن جو ہے وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی کوئی خاصیت رکھی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ آپس میں نہیں ملتے۔ جو عمومی طور پر آپ نے پوچھا ہے برزخ کے حوالے سے، دیکھیں برزخ جو ہے جو عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے، ایک عالم جو ہے وہ عالم الارواح کا تھا، جس کی طرف قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا ہے وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ تو اس میں عہد جو الست بربکم کا ہے اس کا تذکرہ ہے، اور احادیث میں بھی اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اور بڑی ایک تفصیلی روایت میں جو ہے انسانوں کو الگ الگ چھوٹی سرخ چونٹیوں کی صورت میں جو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پھیلا دیا، اور انہوں نے پوچھا کہ من ہؤلاء یا رب، اے میرے رب یہ کون ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہؤلاء ذریتک، کی آپ کی اولاد ہے، قیامت تک آپ کی جو اولاد اس دنیا میں آئے گی۔ اور ان میں انبیاء کی ارواح بھی تھیں، وہ خصوا بالنور، ان کے گرد نور کا ایک الگ حالت ہے، اور ان میں سے ایک کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون ہے اے میرے رب؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابنوں کا داؤد، کہ یہ آپ کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام۔ تو یہ ایک تفصیلی مکالمہ ہے، اور اس میں یہ بھی ہے کہ الگ الگ دائروں میں رکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا الہ العالمین، آپ نے سب کو برابر کیوں نہیں بنا دیا؟ لولا سویت بین عبادک۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی احببت ان اشکر، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا شکر ادا کیا جائے۔ یہ عالم الارواح تھا۔ عالم الارواح میں بنیادی مقصود جو ہے وہ روحوں کا ایک عالمی اجتماع تھا۔ اس کے بعد عالم الدنیا ہے۔ دنیا میں جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم بھی دیا اور اللہ تعالیٰ نے روح بھی دی، لیکن جسم اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے۔ اس کے بعد ایک اور جو مرحلہ ہے وہ برزخ کا ہے، اور برزخ کا دور جو ہے یہ ایک عبوری دور ہے۔ اس عبوری دور کا ایک ادنا تعلق جو ہے وہ عالم الدنیا کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا ایک ادنا تعلق جو ہے وہ عالم الآخرہ کے ساتھ بھی ہے۔ عالم برزخ کے بعد عالم الآخرہ ہے۔ تو عالم برزخ میں روح اصل ہے، روح اصل ہے، اور جسم اس کے تابع ہے۔ یہ جتنے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے نا کہ جن لوگوں کی میت جلا دی گئی اور ان کے لیے عذاب کی کیا صورت ہوگی، تو یعنی یہ تو دیکھیں کئی لوگوں کی میت قبر میں ہوتی ہے لیکن کسی کو نہیں پتا کہ اس صاحب قبر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو عالم برزخ میں روح اصل ہے اور جسم اس کے تابع ہے۔ یہ بات ہے۔ اب اس کا ادنا تعلق دنیا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کی تدفین ہوتی ہے اور جب لوگ چلے جاتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ میت جو ہے انہو لیسمع قرع نعالہم، فرمایا کہ وہ ان کے جانے کی جوتوں کی آواز سنتا ہے کہ یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اسی طرح حدیث قلیب بدر میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے موقع پر جب کفار کے سارے جو لاشیں تھے، اجساد تھیں ان کی، وہ ایک کنویں میں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منڈیر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے چکھ لیا ہے کہ جس چیز سے میں تمہیں ڈراتا تھا اللہ تعالیٰ کا عذاب وہ آ گیا ہے؟ تو اس وقت صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تو اموات ہیں، یہ تو مردہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
احیاہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں زندگی دی ہے، اور اسمعہم، اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا دیا ہے۔ یہ حسرت ہے، یہ ندامت کا احساس ہے، اور فرمایا کہ انہم الآن لاسمع منکم، یہ اس وقت تم سے زیادہ سن رہے ہیں۔ تو یہ برزخ ہے کہ جس کا تعلق دنیا کے ساتھ بھی ہے اور جس کا تعلق آخرت کے ساتھ بھی ہے۔ آخرت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شہداء کی ارواح ہوتی ہیں، تو فرمایا شہداء کی ارواح سبز پرندوں میں اللہ رب العالمین ڈال دیتے ہیں اور وہ جنت میں سیر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قندیلیں لٹکی ہیں تو فرمایا ان قندیلوں میں آ کر وہ بسیرا کرتا ہے۔ تو یہ جو شہید ہے اس کا جسد یہاں ہے، لیکن اس کی روح جو ہے وہ نعمتوں میں ہے، اور وہ اس کے لیے ایک تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کا جو کیا گیا۔ تو اس لیے برزخ ایک عبوری دور ہے۔ تو برزخ میں عذاب بھی ہے اور برزخ میں نعمتیں بھی ہیں۔ عذاب قبر، عذاب برزخ بھی برحق ہے، اور برزخ کی نعمتیں جو ہیں وہ بھی برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں کا مصداق بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ماشاءاللہ، یہ بڑی وضاحت کے ساتھ برزخ کے بارے میں، اور مختلف عالم ہے، عالم ارواح، عالم دنیا، اور پھر قبر کا مقام، اور آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی طرح وضاحت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دوبارہ آپ سے میری درخواست ہے کہ اسکرین پہ ہمارا نمبر دیکھ لیں، اور اس پہ آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آواز بہت اچھی ہے اور صاف آواز میں اگر آپ ہمیں ویڈیو بنا کر بھیجیں گے تو ہم آپ کا سوال جو ہے وہ براہ راست بھی دکھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔